بہرحال یہ کہ اسلامی بھائی کو بھی چاہیے، معتکفین کو بھی چاہیے. اب بیچارے ظاہر ہے کہ اس میں بہت نئے نئے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اعتکاف کیا. یہ اپنے کردار پر غور کریں کہ گھر میں ہمارا کیا رویہ ہے، کیا انداز. اگر آپ کا رویہ وہی رہا نا تو پھر آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. الٹا 10 دن جو آپ نے ان کا کام چھوڑا، دعوت گھر کا دکان چھوڑی، اس کا شاید ان کو صدمہ ہی ہوگا کہ یہ 10 دن گیا، اس نے مطلب ہمارا کام کاج سب چھٹیاں کی، اس نے اتنا مالی نقصان ہوا اور یہ وہیں کا وہیں ہے. اب ان کو بیچاروں کیا پتا کہ یہ کیا کرتا تھا. یہ جب ہلکے ہوتے تھے تو باتیں کرتا ہوتا تھا، مدنی مذاکرے ہوتے تو سو جاتا تھا. ماں باپ کو یہ تو پتا نہیں ہوتا، وہ تو بولتا ہوگا نا کہ اس کی بڑی تربیت کی ہوگی دعوت اسلامی والوں نے. کوئی اس کی تربیت نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا. تو جو یہ سو جاتے ہیں یا یہ ادھر ادھر کر رہے ہیں نا، اپنے دھندے کر رہے ہیں جو، تو وہ واقعی اس طرح بھی دعوت اسلامی کو انڈائریکٹ نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ گھر والے آپ کے اندر سدھار نہیں پائیں گے تو یہ ہم سے بدزن ہوں گے کہ دعوت اسلامی والوں نے 10 دن میں اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا. یہ تو آ کر دیکھیں نا کہ تمہارا لال کر کیا رہا ہے، ہم کو بھی پریشان کر رہا ہے. تم کو زندگی بھر ستایا تھا، 10 دن اب ہم کو ستانے آ گیا. سو جاتا ہے، جب دیکھو سو جاتا ہے، سنتا نہیں ہماری. اس کو ہلکے کے لیے بلانے جاتے ہیں ہمارے خیر خواہ، ان کو بھی جھاڑ دیتا ہے. یار بار بار کیوں تنگ کرتے ہو یار، سن تو رہا ہوں. اب وہ سن رہا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا ہے، سن رہا ہے تو اسے تھوڑی کو سنتا ہے. ٹیک لگانے سے میں منع کرتا ہوں. ٹیک لگاتے پھر کیا ہوتا ہے، اونگ آ جاتی ہے. کل میں نے شاید یہ دوپہری کا وقت تھا، ایک سائیں ٹیک لگا کر یوں تھے، نہیں مانتے نا، یہ تھے پھر یوں ہو کے قبلے کی طرف ان کے پاؤں مڑے ہوئے تھے لیکن مطلب سے سوئے ہوئے تھے غافل ہو کر. تو کیا یہ کریں تو سدھار کیسے آئے؟ گھر والے تو ہم کو بولیں گے نا کہ اس کو کچھ نہیں سکھایا. 10 دن 25 گھنٹے 10 دن رات دن ان کے پاس پڑا رہا، خالی باتیں دعوت اسلامی میں کچھ بھی نہیں. وہ یہ سمجھیں گے. اور جو آیا ہوگا مطلب اسی طرح بگڑا ہوا لیکن اس کو درد ہوگا، اس نے سارے حلقے سنے ہوں گے، مدنی حلقوں میں حاضریاں پوری دی ہوں گی، مدنی مذاکرے اول تا آخر سنے ہوں گے، اس میں تو گھر میں جا کر ماں باپ کے قدموں میں گرے گا، آج تک میں نے ستایا مجھے معاف کر. تو وہ ماں باپ تعریف کریں گے کہ واہ بھائی دعوت اسلامی نے ہمارے سرکش بیٹے کو اطاعت گزار بنا دیا، سعادت مند بنا دیا. تو یہ کہ جو سنے گا سیکھے گا تو سمجھ پڑے گی نا. ورنہ خالی سونے اور کھانے پینے کے لیے اگر آپ آئے تھے تو وہ تو گھر میں میسر تھا آپ کو، یا گھر میں سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا اس لیے وہ اپنا کوٹا پورا کر رہے ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے. بارش پہ تو ہے نا بابا، ایک زمین پہ برستی ہے جو پانی کھڑا رکھتی ہے، اور ایک ایسی زمین پہ برستی ہے جو پانی پی جاتی ہے. اب نہ جانے ہمارا شمار کس زمین میں. ہاں بہرحال یہ کہ پتھریلی زمین ہوتی ہے نا وہ فصل دیتی نہیں، زرخیز زمین. تو اب یہ قدرت کی عطا ہے کہ کسی کو وہ نوازتا ہے تو وہ نیندوں کی قربانیاں دے کر بیچارے کئی ایسے ہوں گے جو زبردستی مار مور کے اپنے نفس کو بٹھاتے ہوں گے کہ یار یہ موقع بار بار ملے گا نہیں، ہم کچھ یہاں سیکھ لیں، کچھ عبادت کرنے اللہ کی. اور یہ سیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، الحمدللہ ثواب کا کام ہے. اور بعض بیچارے بنجر زمین کی طرح کہ وہ نیند پوری آئے نہیں آتی ہوگی تو بھی سننے میں سستی ہوتی ہوگی اور لیٹ جاتے ہوں گے، یا ویسے باتیں کرتے ہوں گے، گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو وہ اپنا اپنا مطلب یہ کہ ظرف، اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا جذبہ. اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق دے، اپنی اصلاح کا جذبہ دے. میں سدھرنا چاہتا ہوں، کس کا نعرہ ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں. بس تو یہ لمحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ میں بڑی سدھار آئے گی انشاءاللہ. کیا یہ نہیں ہوتا ہوگا پاپا کہ جب یہ سکھا کر سمجھ کر جب یہ گھر جائیں گے، وہاں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں کیونکہ ماحول نہیں ہوتا تو گھر والوں کی طرف سے اگر بالفعل منفی رویہ ہو تو پھر یہ بیچارہ کیا کرے؟ گھر میں غصہ آ جائے گا نا بابا. گھر میں کس کے ماحول ہوتا ہے یہ تو بتاؤ. آج کل تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے گھر میں ماحول ہو. کون سا گھر ہے جس میں فلمیں ڈرامے ٹی وی پر نہیں چلتے؟ غصہ نہیں آئے گا؟ ہزاروں لاکھوں میں کوئی گھر ہوگا. تو اس لیے اب یہ کہ وہ جس طرح دوسرے اسلامی بھائی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے اور چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، گھروں میں ان کے بھی یہی طوائفوں کے ناچ ہوتے ہوں گے ٹی ویوں پہ، تو یہ بیچارے برداشت کر ہی رہے ہیں. تو اسی طرح یہ کہ غصہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا گھر میں اگر ٹی وی بند کرو، یہ ناچ دیکھنا حرام ہے، وہ الیاس نے یوں بولا تھا، الیاس نے یوں بولا تھا کھانا مت گراؤ، الیاس نے بولا تھا پلیٹ دھو کر پیا کرو. اب یہ میرے یہ حوالے دوں گے تو اپنی تو پٹائی کرواؤ گے، مجھے گالیاں کھلاؤ گے کہ اور کچھ بھی الیاس نے بتایا کہ نہیں؟ خالی یہی بتایا تھا کہ کھانے کے دانے چن لیا کرو.
اور داڑھی منڈانا حرام ہے اور فلمیں دیکھنا حرام ہے اور کچھ بھی بتایا تھا؟ ماں باپ کا احترام بھی سکھایا کہ نہیں تم کو؟ تو اس لیے گھر میں جا کر آپ نے پہلے تو ماں باپ کو سلام کر کے ان کی دستبوسیاں کرنی ہے، ماں کے پاؤں چومنے ہیں کہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ چوکھٹ مانے دروازہ۔ تو اس طرح جب آپ ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے اور اپنے سابقہ جتنے بھی قصور ہیں وہ معاف کروا لیں، بلکہ اگر واقعی قصور ہیں تو یہ تو آج اور اب بھی یوں ہی آپ کو موقع ملے، فون یا جو بھی ترکیب آپ کی بن پڑے، ماں باپ سے معافی تو مانگ ہی لیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کہ یہاں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اگر نکلنے کی چلو اگر کوئی گارنٹی ہے بھی تو مزید جو لمحات رہ گئے، کیا ان لمحات میں اپنے ماں باپ کو ناراض رہنے دیا جائے؟ ایک ایک لمحہ پہاڑ سے بڑا ہے کہ ماں باپ ناراض رہے اپنے اور یار ہم عبادت کرتے رہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ماں باپ کو تو آج اور ابھی منا لینا ہے، یہ تو آپ بھول نہیں کریں۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ آگ کی شاخوں سے، درخت میں آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اب ویسے کوئی شاخ سے لٹک گیا تو یہ سارے کل پرزے جو ہیں وہ جواب دے جائیں، تو آگ کی شاخوں پہ لٹکنا یہ کتنا خوفناک امر ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، علمان توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ماں باپ کو منع لینے کی توفیق عطا فرما۔ تو ماں باپ جب تک جائز حکم دیتے ہیں اس کو بجا لائیں، ناجائز حکم دیتے ہیں تو بے شک اس کی نہ مانی ہے، داڑھی منڈا دے، اگر ماں باپ یہ کہیں تو یہاں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لڑائی ان سے نہ کرے مگر یہ کہ نرمی سے اس کو سمجھا دے کہ میں اس میں نہیں مانوں گا، میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجاؤں گا، سرکار نے رکھی تھی میں نے رکھی۔ تو اس طرح محبت سے ترکیب سے اب وہ گھر میں کہ جو احکام شرعی ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ماں باپ اگر روکیں تو بھی اس کو نہ ماننے کی جن میں اجازت ہے تو وہ نہ مانی جائے بات، باقی اور باتیں مباح باتیں پہلے سے خدمت ان کی بڑھا دیں، خدمت زیادہ کریں۔ اگر آپ کچھ رقم کما کے لا کر ان کو دیتے تھے تو اس میں بھی کچھ ترقی کر دیں، زیادہ دے دیں ان کو۔ تو اس طرح آپ میں فرق اگر 10 دن کے اعتکاف میں آ گیا نا، آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنانا بہت سہل ہو جائے گا۔ اگر آپ میں فرق نہیں آیا، یقین مانے اگر آپ سوتے رہے خالی اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، دوستوں سے ہنس ہنس کے ملتے رہے، آپ ویسے کہ ویسے کورے چلے جاؤ گے نا، ہم کو یار گالیاں کھلاؤ گے، دعوت اسلامی کو بدنام کرو گے۔ حالانکہ دعوت اسلامی کا جدول الحمدللہ اتنا مدینہ ہے کہ 10 دن میں اگر کوئی پورا جدول 100% اس پر عمل کر لے تو کہاں کا کہاں نکل جائے، لیکن عمل نہیں کرتے۔